السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا دفاع۔ الحمدللہ پاکستان کی فوج بہت مضبوط ہے اور پاکستان ایک نیوکلیر پاور بھی ہے، اور جب تک یہ نیوکلیر پاور ہے کوئی بھی دوسرا ملک یہاں اندر ہمارے آنے کی کوشش نہیں کر سکتا، ہم پہ اٹیک نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس نیوکلیر پاور کو رہنے دیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، جو بھی کرنا پڑے پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور رہنا چاہیے۔ آخر دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں سب کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نیوکلیر بم موجود ہیں، ہمارے پاس تو بہت تھوڑے سے ہیں، مگر یہ ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہیں اور بیلنس آف پاور کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ہندوستان پاکستان میں جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، جو متنازع علاقہ ہے، جس کو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل بھی تسلیم کرتی ہے، وہاں پر اب ہندوستان نے ایک آرٹیکل تھا 370 اور ایک 32A تھا۔ آرٹیکل 370 یہ تھا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہاں ان سے معاہدہ کیا تھا ہندوستان کی حکومت نے، آپ کی اپنی پارلیمنٹ ہوگی، آپ کے اپنے ممبران ہوں گے، کشمیری ہوں گے سارے کے سارے، آپ کا اپنا جھنڈا ہوگا اور ایک اسٹیٹ کی طرح آپ رہیں گے، آپ کے معاملات میں ہم دخل نہیں دیں گے، ہوں گے آپ ہندوستان کا حصہ ہی، مگر آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے ایک طرح سے اپنے کام کرنے میں، جو بھی ہے منسٹریز آپ کی ہوں گی، منسٹرز آپ کے ہوں گے، یہ بات طے ہوئی تھی۔ اب جب سے یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے، اس گورنمنٹ نے آرٹیکل 370 کو چینج کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو ایک 47 معاہدہ تھا اس کو بھی توڑ دیا۔ وہ اس طرح کہ کوئی بھی ملک، ہندوستان پاکستان جو اس وقت معاہدہ ہوا تھا، اس میں تو پاکستان کی فوجوں سے کہا گیا تھا کہ آزاد کشمیر میں چلے جائیں، تو ہماری فوجیں واپس آ گئیں۔ ہندوستان والوں سے کہا گیا تھا کہ اب لمیٹڈ اماؤنٹ میں تھوڑی سی فوج رکھ سکتے ہیں، یعنی 8-10 ہزار رکھ لیں۔ اس وقت 10 لاکھ فوج ہندوستان کی آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں، پیس کیپنگ فورس، وہ بھی نہیں جا سکتے، ان کو بھی روکا جاتا ہے لوگوں سے ملنے سے۔ تو کیسے وہاں کی لوگوں آزاد تو ہیں ہی نہیں، وہاں لوگ، ان کو تو بالکل محصور کر دیا گیا، اور وہ 75 سال سے پچھلے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، اور ساری دنیا اس چیز کو جانتی ہے کہ کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں، وہ اپنا وطن چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ اب تک 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، 1 کروڑ کشمیری مسلمان مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کے پاس ہے اس میں رہتے ہیں، اور 10 لاکھ انڈیا کی ٹروپس جو ہیں وہ وہاں پر ہیں، اور کشمیری اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے۔ پروپیگنڈا مشنری انڈیا روز کوئی نہ چیز دکھا دیتا ہے کہ یہاں پہ یہ افتتاح ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، یہ کام، یہ فلاحی گیمز ہو رہی ہیں، یہ سارے کا سارا سب ایک دھوکہ ہے، اور ورلڈ کمیونٹی کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ جب بھی انٹرنیشنل میڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں جانے کے لیے اجازت چاہی تو ہندوستان نے، اس گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، آرٹیکل 370 کو بھی چینج کر دیا، آرٹیکل 32A کو تو ختم ہی کر دیا، یعنی بالکل ان کی آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے۔ اب ہندوستان نے ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ان کی آبادیاں ہیں، جہاں پر مسلمان نہیں رہتے یا کم تعداد میں ہیں، وہاں ان کو اسلحہ اور ٹریننگ دی جا رہی ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ یہ بھی ایک کام ہندوستان کر رہا ہے۔ ہماری بہادر افواج جن میں زبردست ڈسپلن ہے، وہ ہر روز قربانیاں دے رہی ہیں، کیونکہ ہندوستان جو ہے پاکستان کے اندر ٹریننگ دے کے اس نے لوگوں کو بھیجا ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی والے وہی لوگ ہیں جن کو ہندوستان پیسے دیتا ہے۔ آج بھی پشاور میں دھماکہ ہوا، آج 30 جنوری 2023 کو دھماکہ ہوا ہے پشاور کی مسجد کے اندر، اور یہ ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی اور مسلمان، یہ کہاں سے ہو گئے؟ یہ پیسے لیتے ہیں ہندوستان سے اور مسلمان میں معصوم لوگوں کو مارتے ہیں۔ 80,000 لوگ مار چکے ہیں اب تک۔ تو یہ کیا اسلام کا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں،
پاکستان کی فوج میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیرونی اثرات انہوں نے لیے ہیں اور بیرونی لوگوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں تو وہ ان کا اپنا وہ ہے، مگر ہماری پوری کی پوری فوج جو ہے وہ محب وطن ہے اور روز اپنی جان کی قربانی دے رہی ہے۔ ہماری فوج میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں ڈسپلن نہیں ہے، پورا ڈسپلن ہے، اور عوام اور فوج ایک ہیں۔ یہ ہم ڈکٹیٹرز کے خلاف تو بات کر سکتے ہیں عوام، اور ان لوگوں کے خلاف، ان جنرل کے خلاف بات کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے صحیح، بلکہ بیرونی طاقتوں کے اشارے پر ہیں، مگر عوام اپنی پاکستانی فوج سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں ہر وقت۔ اس میں ذرا برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، 48 کی جنگ جو کشمیر میں ہوئی تھی، سارے سویلینز گئے اس میں پاکستانی فوج کے ساتھ۔ اس کے بعد 65 کی وار، اس میں بھی جو سویلینز تھے انہوں نے فوج کی بہت مدد کی، یہاں تک کہ کھانا بھی بارڈر پہ پہنچایا، ہر طرح کی مدد کی۔ 71 کی وار میں بھی پاکستانی لوگوں نے ملک کا دفاع میں عوام نے مدد کی فوج کی، اور آج 2023 میں بھی پاکستان کے عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ فوج سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی اولادیں ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں۔ پاکستانی فوج میں ہر نسل کا آدمی ہے اور ہر قوم کا انسان ہے، تو اس لیے فوج ایک ہے، مضبوط ہے، اور عوام اس کی بہت بڑی سپورٹ ہے۔ جہاں تک بات رہی نیوکلیر پاور جو ہماری ہے وہ رہنی چاہیے۔ باہر کی طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے ختم کرا کے، اور پھر پاکستان سے کہا جائے کہ اپنا یہ نیوکلیر پروگرام آپ ختم کریں۔ کیوں ختم کریں جب ساری دنیا میں لوگوں کے پاس، ممالک کے پاس نیوکلیر پاور ہیں، ایٹامک بامز ہیں، اور ہمارا پڑوسی ملک جو کہ ہمارا دشمن ہے وہ بھی نیوکلیر پاور ہے، تو ہم کیوں ختم کریں؟ ہم تو نہیں ختم کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ سنی جا رہی ہے کہ IMF چاہتی ہے کہ ہماری فوج کی تعداد کم کر دی جائے۔ ہم فوج کی تعداد بھی کم نہیں کریں گے، نہ نیوکلیر پاور یہاں سے ختم ہوگی۔ پاکستان نیوکلیر پاور رہے گا اور فوج کی تعداد یہی رہے گی۔ سارے پاکستانی اس پہ متحد ہیں اور متفق ہیں، کسی صورت میں یہ نہیں ہونے دیں گے۔ IMF کا جو بھی پلان ہو یہ پاکستانی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ بیرونی ایجنڈا ہے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کا۔ ہم اس دفاع کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اسی طرح سے مضبوط رہے گا اور اپنے ملک کا دفاع کرتا رہے گا۔ 1 انچ زمین پہ بھی کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ مر جائیں گے مگر پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوئی بھی ملک نہ سوچے۔ ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس سوچ میں ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ختم ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا۔ پاکستان کمزور نہیں ہوگا، اکانومی پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں الیکشن کی دیر ہے، بس الیکشن ہو جائے، ایک ایسی گورنمنٹ آ جائے جس پہ دنیا اعتبار کرتی ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔